شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ناظرین، آج آپ کو کچھ نصیحتیں بتائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کی ہیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی نصیحتیں نہ بتاؤں؟ کون ہے جو مجھ سے سیکھے کچھ عمل، کچھ باتیں، اور آگے لوگوں تک بھی پھیلائے اور ان پر عمل بھی کرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائیے، مجھے بتائیے وہ کون سی نصیحت ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 نصیحتیں بیان فرمائی کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، اور ان کے فوائد بھی بیان فرمائے. وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو حرام کردہ، اللہ نے جو حرام کردہ چیزیں ہیں، جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں اللہ کی، ان سے بچ جا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو عبادت گزار بن جائے گا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. انسان کہتا ہے جی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم عبادت نہیں کر سکتے، ہم سے عبادت ہوتی نہیں ہے، ہمارا عبادت میں دل لگتا نہیں ہے، ہماری دعا قبول ہوتی نہیں ہے، ہم عبادت کرتے ہمیں توفیق نہیں ملتی. اس کی وجہ اور سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت میں فرما دی. فرمایا جو اللہ نے حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے، ان چیزوں سے رک جا. اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے عبادت گزار بنا دے گا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر آگے وضاحت بھی فرمائی ہے. حرام کردہ چیزیں، حرام کردہ، ہم سب کو پتہ ہے کیا چیزیں حرام ہے، کیا حلال ہے، یہ ہر بندے کو پتہ ہے. گناہ کیا ہے ہر بندے کو پتہ ہے. ایک بندے نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا گناہ کیا ہے؟ فرمایا گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے، گناہ کی آسان تعریف بالکل آسان بیان کر کے ہمیں سمجھا دیا. فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. ہمارے دل میں اللہ نے ایک ضمیر پیدا کی ہے. فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس چیز سے ڈرے کہ اس بات کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا. گناہ جو ہے، ہمیشہ بندہ جو ہے گناہ کو چھپاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے. تو فرمایا گناہ یہ ہے. تو اللہ کی حرام کردہ چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہے، ان سے رک جائیے. اگر حرام کردہ چیزوں کو ہم کھائیں گے تو ہماری عبادات میں فرق آئے گا. کیسے فرق آئے گا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی سب سے مین وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہے. ایک بندہ اگر اس کے پیٹ میں حرام کا نوالا ہے، اس کے بدن پر کپڑا وہ ہے جو حرام طریقے سے کمائی کا ہے، اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے. اس لیے فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پیچھے ہٹ جا، بچ جا، اللہ تجھے عبادت گزار بنا دیں گے. دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا تو لوگوں میں غنی ہو جائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور خوشحال زندگی کا یہ اصول ہے. اگر آپ لوگ خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کر لیں. وہ نصیحت کیا ہے؟ فرمایا کہ تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا. ہم دیکھتے ہیں ہم کیوں راضی نہیں ہوتے، ہمیں خوشی کیوں نہیں ملتی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں. فرمایا جب اللہ نعمت دے نا تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر شکر کیا کرو. جس کے پاس وہ نہیں ہے، وہ سعدی شرازی کا جملہ مجھے یاد آ گیا. جا رہے تھے تو جوتا نہیں ان کے پاؤں میں، اللہ کے سامنے دعا کی اور ہنسنے لگے اوپر دیکھ کے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، میرے جوتا ٹوٹ گیا، میرے پاس جوتا نہیں ہے. تو یہ باتیں کرتے ہوئے آگے چلے. آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، سجدے میں پڑ گئے. کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے مجھے جس جگہ رکھا ہے یہ تیرا شکر ہے، یہ تو نے مجھے مقام دیا ہے. تو اس لیے اپنے سے نیچے والا جو بندہ ہے اس کی طرف دیکھتے رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا. اس سے کیا ہوگا؟ تو لوگوں میں سب سے غنی ہو جائے گا. تیسرا کیا فرمایا؟
فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری نصیحت فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ، اس کو تنگ اور پریشان نہ کرو۔ اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ فرمایا تم مومن ہو جائے گا۔ مومن ایک ریوارڈ ہے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ بہت اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے، اور مومن ہونے کے لیے فرمایا ہرگز وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے یا ہاتھ سے جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہو، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تیسری نصیحت جو بڑی اہم ہے، اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دو۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ چوتھی جو نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، فرمایا تو اپنے لیے وہ پسند کر، تو لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ فرمایا تو مسلم بن جائے گا، تو مسلمان بن جائے گا، تو تابع دار بن جائے گا، تو اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اپنے لیے، لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر میں اچھا کھانا پسند کرتا ہوں تو میں کسی کو اگر کچھ دیتا ہوں تو اچھا دوں۔ میں اچھا پہننا پسند کرتا ہوں تو میں کسی کو دیتا ہوں تو اچھا دوں۔ میں لوگوں کے لیے وہ پسند کروں۔ اگر میں خود کو، اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتا تو میں کسی کو بھی تکلیف نہ دوں۔ یہ میرے نبی کی نصیحتیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں ہیں، اور ان کو آگے پھیلانے کا بھی ہمیں حکم ہے۔ اور پانچویں اور اہم نصیحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پانچویں اور بہت ہی اہم نصیحت وہ کون سی ہے؟ فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو۔ فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمعت القلب، اس سے تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ زیادہ ہنسنا، بلا وجہ ہنسنا، فضول ہنسنا، جھوٹی باتیں کر کے ہنسنا، لوگوں کو ہنسانا، فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر دل کو اچھی بات اچھی نہیں لگتی، صحیح بات صحیح نہیں لگتی، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افسوس در افسوس، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے ان 5 نصیحتوں پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ پہلی، حرام سے بچو گے، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ گے، غنی بن جاؤ گے لوگوں میں۔ تیسری نصیحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ مومنوں میں تمہارا شمار ہونے لگے گا۔ چوتھا، اپنے لیے، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے، تابع داروں میں تمہارا نام لکھا جائے گا۔ پانچویں چیز جو ہے فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، ہنسنے سے جو ہے وہ دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور فرمایا دل کو جو ہے وہ دل مردہ ہو جائے تو پھر انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم